نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں۔ آج میں آپ کے لیے امام المہدی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف لایا ہوں، جو اللہ کے ولیوں نے بتائے وہ لایا ہوں۔ دوستو، ان اعمال کو یاد کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی نسلوں کے لیے اسے یاد کریں اور انہیں یاد کروائیں۔ کوئی شخص بھی اگر باطنی یا ظاہری امیر ہونا چاہتا ہے، غنی ہونا چاہتا ہے، تو فجر کی نماز کے بعد 1100 دفعہ یا مغنیوں کی ایک تسبیح پڑھے اور 11 دفعہ سورہ مزمل پڑھے۔ انشاءاللہ العظیم عنقریب اس کے حالات اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کے گھر میں سکون ہونا شروع ہو جائے گا، رزق آنا شروع ہو جائے گا، قرض ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، چھوٹے سے اعمال ہوتے ہیں، تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے، اگر ہم اپنی یہ کوشش جاری رکھیں تو اللہ پاک خوش ہو کر اب انعامات دیتا ہے۔ اگر کسی قسم کی لا علاج بیماری ہے، پریشان ہیں آپ، فجر کی نماز اور سنتوں کے درمیان 40 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ دوستو، اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پانی میں دم کرنا ہے اور مریض کو گھونٹ گھونٹ پلاتے رہنا ہے۔ اور یہ اگر کوئی انسان اپنی روٹین بنا لے گا، زندگی کا حصہ بنا لے گا کہ فجر کی نماز کے بعد 40 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے، اول آخر درود ابراہیم پڑھ لیا کرے، تو یقین جانے سوائے موت کے سورہ فاتحہ میں ہر چیز کی شفا ہے۔ کینسر ہے، ٹی بی ہے، کسی قسم کی بیماری ہے، میرا اللہ پاک اسے سکون سے دیتا ہے۔ دوستو، اگر اللہ نہ کرے آپ کا بچہ کہیں باہر جاتا ہے یا آپ بائک پہ جا رہے ہیں کہ بولے کتے نے کاٹ لیا، تو آپ نے ایک روٹی لینی ہے یا 2 لینی ہے، اس کے 40 ٹکڑے کرنے ہیں۔ اس پر یہ آیت لکھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا وکید کیدا فمہل الکافرون امہلہم رویدا۔ سورہ طارق کی یہ آیات ہے، اس 40 ٹکڑوں پر لکھ کر ہر روز ایک ٹکڑا کھلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ زہر صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، میرے نبی کی سنت، صدقہ، دعا اور دوا، ڈاکٹر کو بھی دکھانا ہے، انجیکشن لگوانے ہیں، لیکن کئی دفعہ سنا ہے انجیکشن لگوائے تھے لیکن چند سال بعد بچے کے منہ سے جھاگ آ گئی، دورہ پڑ گیا، تو دوستو اس سے بہتر نہیں صدقہ دیا جائے، دعا کی جائے، پھر دوا لی جائے، تو پھر اس کا اثر آئے گا تو مزہ بھی آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آپ ایسے ہی کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیچک کا علاج، جو دانے بن جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو پریشان ہوتے ہیں، نیلے رنگ کا ڈوری لینی ہے، نیلے رنگ کی ڈوری لینی ہے اور سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھیں گے
جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آئیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو گرا لگا کر آپ نے پھونک مارنی ہے. پھر جب اس پر اس آیت پر آئیں گے تو پھر آپ نے گرا لگانی ہے تو اس پر دم کر دینا ہے اور پھر یہ جب دم کر دیں گے اس ڈوری کو بچے کے گلے میں باندھ دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس صورت اور آیات مبارکہ کی طاقت سے برکت سے میرا اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیں گے. کوئی تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیجئے گا، چاہے 50 روپے کیوں نہ ہو کسی کو دے دیجئے گا. انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کی بھی خیر ہوگی اور بچے کی بھی خیر ہوگی. دوستو اصحاب کہف یاد کر لیجئے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے صحاب کہف کو یاد کر لیجئے. آپ کا گھر بار لوٹنے سے، آگ لگنے سے، مال چوری ہونے سے بچے گا. صرف 11 دفعہ پڑھنا ہے اصحاب کہف کے نام. 2 منٹ لگیں گے، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے. آپ کے جوان بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں جو بھی باہر جائے 11 دفعہ پڑھ کر پھونک مار کے ایسے دائرہ لگا دو. انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے آئیں گے. اور وہ صحاب کہف کے نام یہ ہیں: الہی بحرمتی یملیخا مقصل مینا کشفوتت تب یونس کشافت یونس اب ازرافت یونس یوونس بس کلبوہم کتمیر. یہ اصحاب کہف کے نام ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 9 یہ 7 بار پڑھنی ہے اور فَعَلَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ سورہ یوسف آیت نمبر 64 یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے. یہ 7 دفعہ پڑھ لیجئے گا یا 11 دفعہ پڑھ لیجئے گا، یہ آپ کی مرضی. پڑھ کر بچے پر دم کر دینا ہے. اللہ پاک اس کو حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے، کوئی بری موت سے اللہ پاک بچا کر گھر لائے گا. اور دوستو کوئی ایسا کام جو پھنس گیا ہے، اٹک گیا ہے، نہیں کام چلتا، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، آپ نے 12 تسبیحات نکالنی ہے. اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. دوستو آپ کو میں نے اتنے وظائف بتائے، یاد رکھیے گا کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا بول، آنکھیں، دل انسانیت کے لیے صاف ہو، اپنے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو اور اپنا احتساب استغفار سے کرو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. پھر درود ابراہیم پڑھ کے کوئی بھی عمل آپ کریں گے اس کی تاثیر بہت جلد آپ کو معلوم ہوگی. اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. السلام.